السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقص الا امیر او مأمور او مختال، رواہ ابو داود۔ معزز مکرم ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں سے کتاب العلم کی سلسلہ وار حدیثیں الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقص الا امیر او مأمور او مختال، کہ وعظ نہیں کرتا مگر یا تو وعظ کرنے والا شخص یا تو وہ امیر ہوگا، او مأمور یا پھر ایسا شخص ہوگا کہ جس کو مقرر کیا گیا ہے، او مختال یا پھر ایسا شخص ہوگا جو کہ تکبر کرنے والا ہے، جو لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے وعظ کرتا ہے۔ یعنی عزیزان محترم، اس میں بتلایا گیا کہ وعظ جو صادر ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر جو خطاب کرنے والے ہوتے ہیں وہ تین طرح ہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو بتلایا گیا کہ امیر ہوتا ہے، امیر یعنی کہ جو حاکم ہوتا ہے، تو پھر حاکم کو اپنے رعایا کی فلاح و بہبود اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، تو پھر حاکم امیر وہ اس منصب کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر وعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو تقوی، طہارت اور پرہیزگاری کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اب اگر امیر حاکم اگر وہ وعظ نہیں کرتا تو پھر اس کی طرف سے ایک شخص کو یعنی کہ مامور یعنی کہ جس کو ہم اصطلاح میں علماء کہتے ہیں ان کو مقرر کیا جاتا ہے، اور علماء وہ امیر کی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور لوگوں کو فرائض دین کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو فرائض کی طرف اعمال کی ترغیب دیتے ہیں، اعمال صالحہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو دو قسم بتلائی گئی یعنی کہ امیر یا پھر امیر کی طرف سے مقرر کردہ مامور، یہ دو لوگ ہی وعظ و نصیحت کرنے میں مخلص ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر علماء اور امیر کی پیش نظر جو ہوتا ہے وہ رعایا کی فلاح و بہبود اور رعایا کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن جو تیسرا شخص ہوتا ہے مختال، جو متکبر ہوتا ہے، جو طالب ریاست ہوتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو وعظ و نصیحت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پھر ہر وہ شخص جو کہ اس خطابت کے فریضے کو سنبھالا ہوا ہے، منصب کو سنبھالا ہوا ہے، تو پھر ہر ایک شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اگر اس کے دل میں واقعی میں اللہ کے مخلوق کی اصلاح اور ان کو فلاح و بہبود کے لیے اگر اس کے دل میں جذبہ ہے تو پھر اسی کو چاہیے کہ وہ وعظ و نصیحت کرے۔ اگر نہیں کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اس کو شہرت حاصل ہو اور تکبر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے سنا وعظ و نصیحت کے منصب سے دور رہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آگے کے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خان، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، کہ جس کسی کو بھی بغیر فتوے کے علم دیا گیا تو پھر اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ عزیزان محترم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب یہاں پر بتلائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسئلہ پوچھے اور وہ غلط مسئلہ بتائے تو پوچھنے والا بھی شخص وہ خود گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے ایک عالم کو چھوڑ کر ایک جاہل سے اس نے فتویٰ مانگا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں یہاں پر افتیہ بمعنی استفتاء کے یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا معنی کہ جو مجہول پڑھنے کی صورت میں یہ بنتا ہے کہ جو شخص
کو غلط فتویٰ دیا گیا تو پھر فتویٰ دینے والے پر جو ہے سنا وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ یعنی عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا جو منصب بتلایا ہے کہ ان سے مسائل کو پوچھا جائے، مجتہدین اور مفتیان کرام ہی کا یہ منصب ہے کہ ان سے مسائل دینیہ کو، چاہے وہ عقائد سے اس کا تعلق ہو، مسائل سے اس کا تعلق ہو، تو پھر ان کے لیے عوام الناس کو چاہیے کہ علماء سے، مفتیان کرام سے ہی رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جاہلوں کے پاس جائیں گے جو دین کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہیں، دین کی پوشاک تو پہنے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی مرضی کا مسئلہ جاننے کے لیے اور آپ کی مرضی کے مطابق مسئلے کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اور گمراہی کا جو وبال ہے وہ اس پر بھی ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دین کا صحیح معنی میں علم نہیں رکھتا۔ اگر آپ اس کے باوجود بھی اس کے پاس پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے بھی وبال جان بن جائے گا۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خان، کہ جس کسی شخص نے بھی اپنے بھائی کو ایسے معاملے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مشورہ دیا کہ وہ جانتا تھا کہ معاملے کی درستگی اس کے علاوہ اور کام میں ہے، تو پھر تحقیق کہ اس نے خیانت کیا۔ یعنی آپ کا ایک بھائی آپ سے مشورہ مانگنے کے لیے آتا ہے کسی کام کو لے کر، اور آپ جانتے تھے کہ آپ جس بات کا، جس کام کا مشورہ دے رہے ہیں اس کے لیے وہ بات، وہ کام اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ دوسرے کام میں، دوسری بات میں اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن آپ وہ دوسری بات بتانے کے بجائے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے چیزوں کی طرف، دوسرے اقوال کی طرف کہ جس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، جس میں اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، ایسے کاموں کی طرف آپ اس کو پھیر رہے ہیں، تو تحقیق کہ آپ سب سے بڑے خیانت دار ہیں اور آپ خیانت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن معاویہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الاغلوطات، یعنی مغالطے میں ڈالنے والے سوالوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ معموں سے، یعنی کہ عزیزان محترم بتلایا یہ جا رہا ہے کہ علماء سے اگر تم سوالات کرو تو پھر ایسے ہی سوالات تم کو کرنے کا حق ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا بھی علمی فائدہ ہو، عوام الناس کا بھی اس میں فائدہ ہو، ہر کسی کے لیے وہ فائدے والی چیز ہو۔ لیکن ایسی چیزیں، ایسے معاملات اور ایسی بحث و مباحثے کہ جس سے نہ تمہارا کوئی دینی معاملے میں بھلائی ہے، نہ دنیاوی معاملات میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بلکہ اس سے لوگوں کے درمیان میں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے سوالات کرنے سے جو ہے سنا لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، تم ایسے سوالات اٹھاؤ گے تو پھر یہ کوئی چھپے رہنے والی چیزیں نہیں ہوگی، عوام الناس کے درمیان میں وہ جائے گی، تو پھر لوگ اس کے جو ہے سنا جو اس کے اندر جو الجھنیں پیدا ہو جائیں گی لوگوں کے درمیان میں ان مسائل کو لے کر، تو پھر اس سے مسلمان ایک دوسری جو ہے سنا سمت میں چلے جائیں گے۔ جو فائدے والی ان کی چیزیں ہیں، جو فائدے والے ان کے لیے سوالات ہیں، اس کو چھوڑ کر، کام والے مسائل کو چھوڑ کر جو ہے سنا وہ غیر ایسے کام میں پڑ جائیں گے کہ جن کے اندر جو ہے سنا نہ ان کا کوئی دینی جو ہے سنا بھلائی ہے، نہ کوئی دنیاوی بھلائی ہے۔ تو پھر ایسے سوالات کرنے سے بھی علماء سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے کام کرنے میں مسلمانوں کو فتنے میں ڈالنا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ تو پھر اسی لیے عوام الناس کو، اور جو کوئی بھی شخص علماء سے سوال کرتا ہے، چاہے وہ دینی مسائل کے تعلق سے ہو یا پھر دین کے عقائد کے تعلق سے ہو، تو پھر ایسے ہی مسائل میں اس کو سوال کرنا چاہیے کہ جس کو لے کر اس کا یا تو فی الحال اس کا جو ہے سنا دنیاوی یا اخروی فائدہ ہے، یا پھر آگے چل کر اس کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ صرف لوگوں میں فتنہ انگیزی اور لوگوں کے درمیان میں خلجان پیدا کرنا ہے، تو پھر اس کا وبال اس کے اوپر بہت بڑا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن الاغلوطات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معموں والے سوالات سے اور مغالطے میں ڈالنے والے سوالات سے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک کو ابو داود نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں ان احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا اللہ۔